प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा शो प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, इस वक्त प्रेज द लॉर्ड का ये स्पेशल एपिसोड जो क्रिसमस के ताल्लुक से डिज़ाइन किया गया है, इस वक्त हम स्टूडियो में नहीं बल्कि मेरे अपने घर में हम लोग बैठे हुए हैं और मेरे साथ यहाँ पर खादमों के अलावा हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है और एक खूबसूरत छोटा सा घर है जिसमें आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये हमारे डायरेक्टर्स ने जो है ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा सा माहौल चेंज किया जाए, स्टूडियो से निकल कर रिकॉर्डिंग की जाए। और आज क्रिसमस का ये प्रोग्राम हम यहाँ पर जो है वो फिल्म कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और खुदावंद की तारीफ़ हो कि खुदावंद ने हमें एक खूबसूरत सीज़न अता किया है और ये सीज़न जो है पूरी नस्ल इंसानी के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए एक बहुत खूबसूरत सीज़न है, जॉयफुल सीज़न है, क्योंकि ये वो सीज़न है जिसमें आसमान और ज़मीन दोनों झूमते हैं, नाचते गाते हैं और प्रस्तिश करते हैं खुदा बाप की, खुदा बेटे की, खुदा रूहुल कुद्दस की, क्योंकि वो जिसका वादा पूरी नस्ल इंसानी से किया गया वो आज के दिन पैदा होता है। और जब वो आता है तो कहता है कि मेरे पीछे आओ और मेरे पीछे चलो। तो आज भी बहुत सारे लोग उससे दूर हैं, लेकिन हमारी काविश यही है जैसे टीवी के ज़रिया से, ताकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानें और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दें। आज मेरे साथ इस खूबसूरत मौका पर बड़े खूबसूरत खुदा के खादम, खुदा के ममसू मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। बड़ी खूबसूरत खिदमत है, FGA चर्च बाहर कोनली लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। पास्टर हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, मिशनरी हैं और बहुत सारे खुदावंद ने उन्हें तोड़े दे रखे हैं और खुदावंद अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा खुदा के अजीम खादम पास्टर मोरिस बशीर को। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच और मैरी क्रिसमस टू यू एज वेल। सेम टू यू ब्रदर। भाई साहब, बड़ा खूबसूरत ये मौसम है और एक तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मौसम तब्दील हो जाता है, खूबसूरत मौसम आ जाता है, अच्छे कपड़े लोग पहनना शुरू करते हैं और हर तरफ जो है इस सीज़न की धूम मची हुई है, चाहे वो ईमानदार हो या गैर ईमानदार हो। हर मुल्क के अंदर क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है। जब आप बाहर जाके देखें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर शायद वहाँ पर बहुत कम मसीही हैं, लेकिन क्रिसमस एक खूबसूरत इवेंट है, एक खूबसूरत सीज़न है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो खुदावंद की तारीफ़ है उसके लिए। बताइएगा कि क्रिसमस की सिग्निफिकेंस क्या है एक ईमानदार के लिए, क्या इसको मनाना भी चाहिए कि नहीं? देखिए जी, ये इसको बड़ा दिन कहा जाता है और जब फरिश्ते ने पैगाम दिया था तो उसने कहा बड़ी खुशी की बिशारत, गुड न्यूज़ ऑफ ग्रेटेस्ट जॉय। और वो जॉय जो है उसका मकसद यह है कि मुनज्जी पैदा हुआ है। और पहला क्रिसमस आप देखें, फरिश्तों के गीत, मरियम का गीत, जकरिया का गीत, मजूसियों का गीत, गडरियों के गीत। तो ये पहला क्रिसमस ही गीतों से, खुशी से, म्यूजिक से भरा हुआ है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। तो इट्स अ वेरी बिगेस्ट डे और बहुत एक दिलकश सीज़न है जो खुदा की बड़ी मोहब्बत को हमारे लिए पेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। कलाम मुकद्दस में गडरियों का जिक्र बड़ा ही अहम है और जब हम नेटिविटी स्टोरी को जो है रिकॉल करते हैं तो उसके अंदर गडरियों के बगैर हमें जो है वो अधूरी लगती है दास्तान सारी। जी बिल्कुल। गडरिये जो है वो इसराइल कौम से थे और बनी इसराइल में से थे और उनके लिए तो एक बहुत बड़ी शादमानी थी और उन्हें डायरेक्ट फरिश्ते पैगाम दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि उस वक़्त उनको जो पैगाम दिया गया उसका क्या असर हुआ होगा और वो क्या उन्होंने महसूस किया होगा? क्योंकि बाद में जो है बहुत सारी हम यीशु मसीह की ऑपोजिशंस भी देखते हैं। आप देखें, गडरियों को जो पैगाम दिया गया, पहले तो उनकी बैकग्राउंड कि ये वो लोग थे जो उस वक़्त के गरीब और पस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इनको हैकल में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि इनके कपड़ों से बू आती थी और इनको अनक्लीन जो है वो कहा जाता था। और फिर इनकी गवाही रोमी अदालतों में कबूल नहीं की जाती थी कि ये एक चरवाहा है। तो ये एक उस वक़्त का पिसा हुआ पस्त तबका
تو خدا نے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خوشخبری جو آسمان سے فرشتوں کے ذریعے دی، وہ ان یہودی ربیوں کو، ہیکل کے منادوں کو نہیں دی، بلکہ اس نے ایک پست اور غریب طبقے سے اس خوشی کا آغاز کیا، جس سے ہمیں کرسمس کی اصل سپرٹ اور خدا کی محبت اور پیغام کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کرسمس جو ہے یہ بے وجودوں کے لیے، ناکام لوگوں کے لیے، اور جو گنہگار ہیں، پست ہیں، خدا کی محبت اور چرنی جو ہے، یہ دونوں ہی بہت زبردست ریفلیکشن ہے۔ بھائی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، پست حال لوگ، اور وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے، جو شاید متوسط طبقہ سے کہہ سکتے ہیں ہم، ان کو ڈائریکٹ خدا خود سے کلام کر کے ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو۔ اور منجی کو اگر ہم دیکھیں تو منجی کے اندر تو بہت ساری جو خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پروفیسیز منجی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ منجی کا جو خوشخبری ان کو دی گئی ہے، اس کے اندر پروفیٹیکلی کیا میسج تھا جس کے اندر وہ بھاگے ہیں اور بیت الحم کی طرف بھاگنا شروع کیا، چلو چلیں بیت الحم کی طرف؟ آپ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سینکڑوں سالوں سے نبی مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں پیشنگوئیاں کرتے رہے، اور 300 سے زیادہ پیشنگوئیاں بائبل مقدس میں مسیح کے بارے میں موجود ہیں۔ اور پھر اس دن کو دیکھنے کے لیے نبی منتظر تھے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، ابراہم میرے دن کو دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ تو غور کریں تو اسرائیل میں لوگ انتظار کر رہے تھے مسیح کا، یسوع مسیح کا۔ تو ان کو جو خوشخبری دی گئی، غور کریں اس وقت سینکڑوں انبیاء آ چکے تھے، ٹھیک ہے، سینکڑوں مذاہب ان کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، لیکن سب سے اہم کہ اب لوگوں کو ایک نبی کی ضرورت نہیں تھی، رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ان کو ایک منجی کی ضرورت تھی جو ان کو گناہ سے، موت سے، تاریکی سے آزاد کرے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں بطور نبی نہیں، بطور منجی بن کر، چھڑانے والا، گناہوں سے نجات دینے والا بن کر آیا۔ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اور بھائی صاحب بڑی عجیب اور ونڈرفل یہ جوائے ہے جو کہ آسمان پر بھی کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال جتنے انبیاء آسمان پر موجود ہوں گے وہ سب کے سب اس پہ خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈولیاں جو ہیں وہ پورے بیت الحم کے اوپر گشت کر رہی تھی اور ہوشانہ کے نعرے اور خداوند کی تمجید کر رہی تھی، یہ لکھا ہوا تمجید کر رہی تھی اور صلح کا پیغام دے رہی تھی۔ تو آج بھی جو ہے کرسمس نہ صرف سیلیبریشن ہے بلکہ صلح کا پیغام بھی ہے۔ جی جی، بالکل بالکل۔ تو یہ دنیا کے لیے امن، سلامتی، صلح، محبت، اور سب سے بڑی صلح یہ ہے کہ یسوع مسیح انسان اور خدا کے درمیان صلح کے لیے آیا، اور وہ ڈوری جو ٹوٹ چکی سی جو عدن سے، اس کو پھر سے جوڑنے کے لیے، پھر سے بحال کرنے کے لیے، دوبارہ سے وہی امیج جو انسان کا بگڑ چکا تھا گناہ کی وجہ سے، اس کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ بہت خوبصورت۔ بھائی صاحب ایک ایکسپیکٹ جو ہے اس پہ میں لینا چاہوں گا، کیونکہ سیلیبریشن کے حوالے سے تو کافی بات ہو گئی۔ ایک ایکسپیکٹ ہے انکارنیشن کا، جی، اور اس کو بہت سارے لوگ آج بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، مسیحی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اور میں نے تو بہت سارے مسیحیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جیزس از دا سن آف گاڈ ان دا ڈفرنٹ پرسپیکٹو، جو ببلیکل پرسپیکٹو ہے شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ انکارنیشن کیا ہے، انکارنیشن کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹرینٹی بلیور ہے they don't understand۔ بہت سارے آج بھی مسیحی، غیر ایمانداروں کی تو بات ہی نہیں کریں گے، مسیحی بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تھوڑا سا انکارنیشن کو تھوڑا جو ہے نا ہائی لائٹ کیجئے گا کہ کیا اس کا مقصد ہے، کیوں انکارنیٹ ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے، کلام کہتا ہے یسوع مسیح مجسم ہوا، اس نے جسم لیا، وہ ازلی ہے، ٹھیک ہے، وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے،
تو انکارنیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، خدا فطرتاً اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا رہا ہے، کبھی بادل میں، کبھی خیمہ اجتماع کے ذریعے، کبھی برننگ بش اس میں آ کر، تو خدا نے مختلف طریقوں سے اپنا اظہار کیا ہے۔ تجسم کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تجسم کی ضرورت اس لیے تھی کہ کوئی خدا کی طرح کا نجات دہندہ صرف وہی ہو سکتا تھا جو خدا کی طرح پاک ہو، کیونکہ کوئی اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، اور کوئی گنہگار جس میں گناہ آلودہ فطرت موجود ہے وہ انسان کو جو گنہگار ہے نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ فطرتاً تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں سوائے یسوع المسیح کے، جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا، جو تجسم میں روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ تو تجسم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کفارہ، انسان کا عوضی بننا۔ جیسے عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قربانیاں جو ہر روز ہر سال گزرانی جاتی تھی، بیلوں کی، بچڑوں کی، بکروں کی، اس کا خون لکھا ہوا ہے کہ نہ کافی تھا جو گناہ کو مٹائے۔ پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے اس لیے تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا، کیونکہ خدا ان قربانیوں سے خوش نہ تھا کیونکہ ان میں گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ قربانیاں بالکل ایسی تھی جیسے مریض کو زندہ رہنے کے لیے دوائی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے لیکن اس کی بیماری وہی رہتی ہے، وہ وقتی حال تھی۔ تو آگے لکھا ہوا ہے اس لیے تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا، جو مسیح کے تجسم کی طرف اشارہ ہے۔ تو مسیح نے جسم اختیار کیا کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور کفارہ ضروری تھا، خون بہانا ضروری تھا۔ جب کوئی برہ قربان ہوتا تھا تو وہ خون بہایا جاتا تھا۔ تو قربانی یہ خدا کا اپنا نظام تھا، اور خدا نے خود یہ ڈیسیژن لیا کہ اس نے جسم اختیار کیا، اس لیے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے کے وسیلے سے، کمواری سے پیدا ہونے کے وسیلے سے، جبرائیل کی پیشنگوئی کے مطابق جب اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو مریم ایک دم بائیولوجیکل طریقے سے سوچنے لگی کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ ہاں، چونکہ بچہ تو عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، اور وہ بائیولوجیکلی سوچ رہی تھی، لیکن جبرائیل نے کہا یہ بائیولوجیکلی نہیں، یہ سپر نیچرل وے سے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ بے شک۔ تو خدا مجسم ہوا، اس نے جسم لیا، اور اس کا مقصد تھا انسانوں کے لیے کفارہ دینا، خون بہانا۔ تو اس لیے واحد یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جو ہر طرح کے گناہ سے مبرہ تھی، جس میں گناہ آلودہ سرشت نہیں تھی، وہ خدا سے خدا تھا، وہ پاک بدن کے ساتھ مجسم ہوا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ دے سکے۔ اسی لیے وہ منجی ہے، اور اسی لیے وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ایمین، ایمین، بڑی خوبصورت بات۔ بھائی صاحب، انکارنیشن، جیزس کرائسٹ جو ہے انکارنیٹڈ ورڈ آف گاڈ، کلمہ جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا، پاک روح کی قدرت کے ساتھ پیدا ہوا، اور اس کا پیدا ہونا جو ہے وہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے جو ایماندار ہیں، ایمانداروں کے لیے خوشخبری۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاؤ کین گاڈ بی لمیٹڈ، خدا کو کیسے لمٹ کیا جا سکتا ہے؟ خدا تو ان لمیٹڈ گاڈ ہے، تو اس کو کیسے ہم لمٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ آج کے دور کے اندر نوجوانوں میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو ان لمیٹڈ ہی ساورن گاڈ ہے، وہ تو آل مائٹی ہے، اس کو کیسے ہم جو ہے لمٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بدن لے سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو بتائیے گا کہ یہ ممکن ہے، خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والے بھائی نے سوال کیا
कहते जी आप यीशु मसीह को कहते हैं कि वो खुदा है, तो जब वो ज़मीन पर था तो वो किससे फिर दुआ करता था, आसमान पे कौन था? तो मैंने कहा आप खुदा को बड़ा लिमिटेड सा देखते हैं। तो फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दी, मैंने कहा जी आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि जब झाड़ी में आकर खुदा मूसा से बोल रहा था तो उस वक्त खुदा कहाँ था, ज़मीन पे या आसमान पे? तो कहता है झाड़ी में, ज़मीन पे। तो मैंने कहा क्या उस वक्त आसमान खाली हो गया था या खुदा वहां पर भी था? तो उसने एकदम मेरे तरफ बड़ी हैरानगी से देखा, कहता नहीं नहीं, खुदा आसमान पे भी था, खुदा हर जगह है। तो मैंने कहा यक वक्त वो एक झाड़ी में भी था, वो कम्युनिकेशन भी कर रहा था, और वो यक वक्त आसमान पर भी था। हम बाजुकात अपने जहन और अपनी महदूद सोच में, अपने उस बॉक्स में खुदा को फिट करना चाहते हैं। वो लामहदूद खुदा है, वो कादर मुतलक है, वो आसमान पर भी था, वो ज़मीन पर भी है। और वो जब उसने, अगर वो झाड़ी में आकर मूसा से हम कलाम हो सकता है तो क्या वो जिस्म नहीं ले सकता? क्या ये उसके लिए, हाँ इंसान के लिए खुदा बनना मुश्किल है, खुदा के लिए इंसान बनना आसान था। और वो आया और उसने कफारे का काम किया। अच्छा, एक और सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि इंसान तो नापाक है और इसके अंदर गुनाह मौजूद है, और ये तो पैदा ही गुनाह के साथ होता है। मोसेस लॉ भी कहता है, और जो इस्लामिक लॉ है वो भी यही कहता है। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है सब लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं। इवन बाइबल में लिखा है कि इंसान अपनी जो है फितरत में पैदा होता है, यानी गुनाह पे पैदा होता है। तो जब यीशु मसीह पैदा हो रहा है तो वो पाक और बेऐब है, वो पाक ज़ात है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? पहली बात तो यीशु मसीह इंसान और मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मर्द से फितरत जो है वो औरत, और जीन्स जो है वो बच्चे के अंदर आते हैं। तो यीशु मसीह सुपर नेचुरल वे से खुदा से पैदा हुआ। लिखा रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और रूहुल कुद्स के वसीले से यीशु मसीह का तजस्सुम हुआ। इसलिए वो खुदा से खुदा है, और वो मुकद्दस है, वो पाक है, उसके अंदर वही फितरत है जो खुदा के अंदर फितरत थी। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है। यही चीज़ जो एक तजस्सुम है, जो रूहुल कुद्स की सुपर नेचुरल बर्थ है, जिसके वसीले से उसने जिस्म लिया, यही उसको दूसरे इंसानों से फ़र्क करती है। और दूसरी तरफ ये देखें कि जो जिस बदन के अंदर एक बदन तैयार किया जा रहा है, यानी मुकद्दसा मरियम, वो भी शी वॉज होली, वो मुकम्मल तौर पर हर तरह से शरीयत पर अमल करने वाली और पाक औरत थी, और खुदावन की फेवर उसे मिली। इसीलिए फेवर मिली कि वो तमाम औरतों के अंदर पाक औरत थी, और जब उसको चूज़ किया गया, उसको जो है वो सिलेक्ट किया गया खुदावन की तरफ से, तो फरिश्ता यही कहता है ना कि पुरफजल है तू, तुझे फेवर मिली है खुदावन की तरफ से, और फेवर ये है कि तेरे अंदर से जो है मुनजी जो है वो पैदा होगा। तो ये एक, अगर हम इसको बायोलॉजिकली भी देखें तो खुदावन ने जो अदन में वादा किया था वो पूरा होता हुआ देखते हैं कि औरत की नस्ल से जो है होगा, मर्द की नस्ल से जो है वो मुनज्जी नहीं होगा, बल्कि औरत की नस्ल से मुनज्जी होगा। तो यही है बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह का दुनिया में आना, उसका जिस्म लेना, बिल्कुल ऐसा ही। उसने खुद कहा कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है। तो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस जो है वो सरापा नूर था, और वो पाकीज़गी जैसी खुदा की पाकीज़गी है उसी तरह वो कुदूस था। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मुकद्दसा मरियम को इस्तेमाल किया गया, खुदा के रूह ने उसको जो है उसकी कुदरत से वो पैदा हुआ। तो इसलिए वो एक मुनफरद शख्स था, और इसलिए वो दुनिया का निजात दहिंदा बनने के लायक था, क्योंकि मुमकिन नहीं था
کہ کوئی شخص جو جس کے اندر گناہ آلودہ فطرت ہے وہ انسان کو جو گناہ میں ہے رہائی دے سکے. پھر وہ منجی ہو ہی نہیں سکتا تھا. واہ واہ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل. اور صلیب پر بھی یسوع مسیح نے یہی کہا، بالکل. سب کا کفارہ ادا کیا اور کہا تمام ہوا. وہ جو مشن تھا وہ کمپلیٹ کر دیا گیا. بہت زبردست بھائی صاحب. سیلیبریشن جو ہے، پھر اسی پہ آؤں گا کہ اتنا بڑا کام خدا نے کر دیا. اور آج کرسچینٹی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں جی ڈیٹ صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کرسمس ٹری کیوں لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کوئی آرنامنٹس کیوں لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا، ہمیں تو منانا ہی نہیں چاہیے. میں نے ایسے ایسے عجیب لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ اس کی باقاعدہ مخالفت کرتے ہیں. ہم انہیں جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے تمام ایمانداروں کے لیے کہ کرسمس کی ایک سگنیفیکنس ہے. یہ خداون کی طرف سے تو شاید ہم کو اوبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمارے خداون یسوع مسیح کی، یعنی ہمارے منجی کی ڈیٹ ہے، برتھ کی ڈیٹ ہے، تو ہم اسے کیوں نہ سیلیبریٹ کریں. دیکھیں جی اتنا بڑا تہوار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجوسیوں نے سیلیبریٹ کیا، گڈریوں نے سیلیبریٹ کیا، مریم نے، فرشتوں نے، گیتوں کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے. تو وہ پہلا کرسمس تھا جو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. اس میں جوائے، اس میں میوزک، اس میں گیت، اس میں کیرل، اس میں گفٹس، یہ سارا کچھ شامل تھا. اور میں سمجھتا ہوں ڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے مذہبی تضادات ہو سکتے ہیں، ڈیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اب یسوع مسیح کے جنم دن کا سیزن چل رہا ہے. اور یہ اتنا بیسٹ ہے، اس کو غور کیجئے. اب کئی لوگ سپتمبر میں بھی مناتے ہیں، کئی لوگ نومبر میں بھی مناتے ہیں. منانا چاہیے. اس حقیقت سے کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، کرسمس ایک سیزن بھی ہے، کرسمس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جیسی ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور دنیا میں تمام جتنے چینلز اور ہر طرح کا میڈیا ہے، ایک ہی میسج آ رہا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا تجسم. اور اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کرسمس ٹری، لائٹیں، یہ ساری چیزیں ریفلیکشن ہے اس جوائے کا، اس پیس کا، اس نجات کا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی سے جو ہے انجیل، خوشخبری، اس کو پھیلنا چاہیے. واہ واہ. اور پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایماندار جو ہے وہ خوش ہیں، شادمان ہیں، اور ان کے اندر یہ جوائے ہے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا. تھینک یو ویری مچ پاس صاحب. اینی اسپیشل میسج فار دا ویورز؟ آپ کے لیے کیمرہ ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں اسپیشلی تو آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس طرح گڈریوں نے لکھا ہے جب ان کو پیغام ملا بڑی خوشی کی بشارت، تو انہوں نے پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہم جا کر دیکھتے ہیں وہ خبر جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرشتوں نے ہمیں دی. انہوں نے جا کر دیکھی. پھر جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اگلی بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے جا کر جو بات اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی. غور کیجئے کہ وہ کرسمس کی اسپرٹ یہ ہے، ہم کرائسٹ کو مشہور کریں. واو بیوٹیفل. اس لڑکے کے حق میں کیا کہا گیا تھا؟ وہ منجی ہے، وہ مسایہ ہے، وہ خداوند ہے. تو یہ بات وہ اپنے تک رکھ کر بیٹھ نہیں گئے، دوبارہ بھیڑوں کے پاس نہیں گئے. لکھا ہے وہ بیت لحم کی گلیوں میں، بستیوں میں دروازے نوک کر کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے اور کرائسٹ کو مشہور کر رہے تھے کہ وہ جس کی تم پیشنگوئیاں پڑھتے رہے ہو، جس کا انتظار کر رہے ہو، وہ آ چکا ہے. تو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں اس کرسمس پر، ہم سانٹا کو مشہور نہ کریں، ہم دوسری ٹریڈیشنل چیزوں کو مشہور نہ کریں. کرسمس کا مرکزی جو پیغام ہے، مرکزی کریکٹر جو ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے نجات لے کر آیا. تو اس کو مشہور کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کی منادی کریں، تاکہ ساری دنیا جانے کہ ایک ہی نجات دہندہ ہے جو عورت کی نسل سے ہے، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور وہ ساری دنیا کا
نجات دہندہ ہے. Amen. Praise the Lord. Thank you very much Pastor. آپ نے وقت نکالا اور کرسمس کا یہ خوبصورت میسج جو ہے ہمارے دوستوں کے لیے چھوڑا جو کہ جیسی ٹی وی دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں. اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور بڑا اچھا لگا اور خدا نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے کسی اور پروگرام کے اندر. دوستو کرسمس کا ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. اور کہیں نہ جائیے گا کیونکہ یہ کرسمس اسپیشل ہے اور اس میں آپ بہت کچھ سیکھنے کو آج اور برکت پانے کو ہے. بی جوائفل اور خداوند میں مسرور ہوں کیونکہ آپ کے لیے منجی پیدا ہوتا ہے. خوبصورت گیت آپ کی بھرپور تالیوں میں. ویلکم بیک دوستو. بڑا خوبصورت سانگ آپ نے سنا اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. اس وقت کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جیسی ٹی وی کے اوپر پریز دا لارڈ کے اس پروگرام کے اندر بہت سارے خادمین آ رہے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان بھیدوں پر سے پردہ اٹھا سکیں جو بائبل مقدس میں موجود ہے. ان مکاشفوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا جا سکے. اس وقت میرے ساتھ دو بڑے عظیم خادم موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. دونوں میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں. خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے پورے پاکستان میں ایک مشنری زیل کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ٹیچر ہیں, پریچر ہیں. خداوند کے عظیم خادم پاسٹر ایلون جان جو کہ ببلیکل فیتھ چرچ سے ہیں اور ڈاکٹر شہزاد انصر جو کہ بہت ہی دلچسپ شخصیت ہے ویژن چرچ سے. ویلکم سر, ویلکم ان دا شو. اور کرسمس آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کی فیملیز کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. بھائی صاحب کرسمس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت اہم ہے. نہ صرف ایماندار کرسمس مناتے ہیں لیکن غیر ایماندار لوگ پوری ریاستیں پورے ملک جو ہے کرسمس مناتے ہیں, شادمان ہوتے ہیں کیونکہ کرسمس ہے ہی ایک بہت بڑے ایونٹ کا نام ہے. آپ کیا سوچتے ہیں پاسٹر ایلون کہ کرسمس منانا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ پار صاحب. کرسمس کی سیلیبریشن ورلڈ وائڈ دنیا کے ہر خطے میں منائی جاتی ہے اور اس کی ریزن ہے اور ریزن صرف خداوند یسوع ہے. پریز دی لارڈ. یہ ایک بڑی شخصیت اور ایک بڑے نام کا پرچار ہے جو اس کرسمس کے موقع پر ہم دنیا کو بتاتے ہیں. اور جب ہم ریزن ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور ہمیں بتانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ لوگ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کیوں کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کون مرکزی شخصیت ہے, ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی واو ہے. بیوٹیفل. ہر شخص جو کسی جگہ پر جاب کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, ڈیفینیٹلی پیپل ول آسک کہ آپ کیوں کرسمس مناتے ہیں. دوسری بات, ہمارے خطے میں کرسمس کے تعلق سے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے بڑا دن یا پنجابی میں وڈا دن. بڑا دن. یہ بڑا دن کیوں ہے اور کیوں وڈا دن ہے, اس کی جو مرکزی شخصیت ہے وہ خداوند یسوع ہے جو مجسم ہو کر میرے آپ کے لیے اور کل دنیا کے لیے اس دنیا میں آیا. اور جیسے یوحنا بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے پریز دی لارڈ. اکلوتے کا. واو بیوٹیفل. اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں اور ہر مسیحی کو کرسمس سیلیبریٹ
करना चाहिए। निजात दहिंदा के तौर पर खुदावंद यीशु आया, तारीकी से निकालने के लिए खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया और लोगों की तारीक ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आमेन आमेन। पर सब एक और चीज़ जो है वो बड़ी आम देखी गई है, क्योंकि अब जो नई नस्ल है, स्पेशली आज हम इस पे भी ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे। जो नई नस्ल है उनके लिए क्रिसमस जो है वो सिंबलिज्म के अंदर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री और ये है। जब हम गैर कौमों को देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि ये क्रिसमस है, लेकिन हकीकत में जो क्रिसमस है वो तो यीशु मसीह की बर्थ है, उसकी इबादत है, उसके 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 हजूरी में सजदा करना या अकीदत है और इबादत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा बैकग्राउंड में चली गई हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो फ्रंट पे आ गई हैं। मैंने अभी अमेरिका में देखा है, जब लास्ट टाइम ट्रंप आया था तो उसने जो है मैरी क्रिसमस के वर्ड को जो है रिस्टोर किया था। वो हैप्पी हॉलीडेज शुरू हो गया था वहाँ पे, तो उसने कहा नहीं, दिस इज क्रिसमस, क्रिसमस होना चाहिए। और फिर मैंने देखा कि मैकडॉनल्ड्स जितने हैं उन्होंने क्रिसमस ट्री को नहीं लगाया, क्रिसमस ट्री अंदर लगा हुआ, लेकिन उनके जो बाहर जो शीशे लगे होते हैं उनके ऊपर नेटिविटी स्टोरी को लगाया गया ताकि यीशु मसीह की शख्सियत को जो है वो उजागर किया जाए। आज पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो नई नस्ल है, ये अनफॉर्चुनेट है कि अभी उनको पता नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। क्रिसमस आ गया जी, वो बड़ा दिन आ गया, कपड़े सुहाओ तो ऐ करो तो वो करो, लेकिन ओरिजिनल जो स्पिरिट है, जो जॉय पैदा करती है अंदर, जो शादमानी लेके आती है, उससे थोड़ा सा हम पीछे हो गए। जी मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें दो तरह के लोग हैं जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर वन, किसी भी फैमिली में जो नौजवान तबका है, अगर उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाए तो जैसा आप फरमा रहे हैं ऐसा ही है। दे जस्ट टेक इट एज डे ऑफ सेलिब्रेशन, लेकिन वो इसको ये नहीं समझते कि ये डे ऑफ सेलिब्रेशन किस ताल्लुक से है। पेरेंट्स ने बताना है अपने बच्चों को, और दूसरा चर्च ने। नौजवान तबका अगर सिर्फ चर्च से बाहर रहकर सेलिब्रेट करता है, दैट इज़ नॉट सेलिब्रेशन। वो उसी तरह से जैसे कोई और दिन पाकिस्तान में रहते हुए हम मनाते हैं, कोई भी दिन हो सकता है, नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन क्रिसमस के तलक से पेरेंट्स ने और लीडर्स ने, पास्टर्स ने, चर्च ने नौजवानों को बताना है कि मरकज़ी शख्सियत क्या है। मरकज़ी शख्सियत कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु है। बाकी जो डेकोरेशन है, जो चीज़ें घरों में सजाए जाती हैं, अगर हम चर्चों को देखते हैं, स्ट्रीट्स में हम लाइट्स लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे दिल का सजना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये उसी वक्त होगा जब हम अपने बच्चों को, नौजवानों को, वो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको हम बावर कराएं, उनको बताएं, उनके साथ बैठें। और मैं समझता हूँ खाने की टेबल पे आप जब अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें। कल हम कल हम बैठे हुए थे, दोनों बेटे थे, तो हम नाश्ते की टेबल पे हम ये बातें डिस्कस कर रहे थे। मुकद्दसा मरियम के तलक से हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इस तरह से सोचते हैं, हम इस तरह से सोचते हैं। मैंने कहा कि वो जो सोचते हैं उनको सोचने दें, आप जो बिब्लिकली सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को क्यों चुना और खुदावंद यीशु का हमारे लिए मुजस्सम होकर आना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। यही हमारा क्रिसमस है, हमने इसी तरह से सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेशन की पैसा बहुत सारी तरीके ईजाद हो गए हैं। कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं चर्चिज़ के अंदर, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। मैंने यूरोप अमेरिका में देखा है, वो क्रिसमस को एक जो है सीज़न लेते हैं और बड़ी खूबसूरत रवायत वहाँ पे है कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं ताकि फैमिली गेट टुगेदर हो सके और ख़ूबसूरती से वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में मैंने ये एक अजीब बात ये देखी है कि बजाय इकट्ठे होने के नौजवान घरों से बाहर चले जाते हैं ताकि सेलिब्रेशन हो सके। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च एंड मीडिया
اینڈ پیرنٹس Parents, کہ ہم اس کی سگنیفیکنس لوگوں کو بتا سکیں. جی تو جیسے کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں گھر سے ہی اس کی بنیاد رکھیں. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو چرچ لے کر جائیں اور ان کو ان تمام باتوں کے تعلق سے بتاتے رہیں تو پھر بچے باہر سیلیبریٹ نہیں کریں گے. پھر وہ آپ کے ساتھ گھر میں بھی، چرچ میں بھی، اور باہر اگر جاتے بھی ہیں تو وہ اس لیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ دن ہمارے لیے کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے. مجھے ڈاکٹر شہزاد صاحب ایک موقع ملا کہ میں کسی گاؤں میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے ایک دفعہ ہم لوگ گئے فیملی کے ساتھ، وہاں پہ کرسمس کا دن ہم نے گزارا. تو وہ پوری فیملی اکٹھی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ تھے، ننیال سے، ددیال سے، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے. بڑا 24 کی رات کو بڑا شوگر لگا جی، بہت باربیکیو سب کچھ ہوا. اگلے دن سارے سوتے کوئی شخص چرچ ہی نہیں گیا. تو میں حیران تھا کہ یہ کیسا کرسمس ہے جو یسوع مسیح کی عبادت کے بغیر ہے. آج بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں، ورشپ کے بغیر کرسمس نہیں ہے. کوئی کرسمس ایسا نہیں ہے. اگر صرف شوگر ہی کرنا ہے تو وہ کسی اور دن بھی کیا ہے. اور نئے کپڑے تو روٹین میں بندہ پہنے. ہاں جی. تو یہ ایک جو غلط روایات ہے اس میں موجود ہے. نوجوانوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت ڈسکشن ہم پہلے اس پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کر رہے تھے مقدسہ مریم کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، مقدسہ مریم جو ہے وہ ایک پاک عورت ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر دور کے لوگ، ہر زمانہ کے لوگ اس کو مبارک کہیں گے اور ہم اس کو مبارک کہتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ان کی جو ایج تھی جب وہ سلیکٹ ہوئیں، میرا تو خیال ہے کہ وہ شروع سے ہی خداوند کے ارادے میں تھی، لیکن ایک خاص ایج تھی جب انہیں یہ پیغام ملا اور خداوند کی فیور ان کو حاصل ہوئی. تو وہ ایک ایونٹ ہے جو کہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے. ڈیسیژن میکنگ لینی تھی اس نے، خداوند کے کلام کو قبول کرنا تھا، لیکن ایج جو تھی وہ بڑی خطرناک تھی. تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا ہوگا. What do you think about it? تھینک یو سو مچ. اصل میں کرسمس کے حوالہ سے ابھی جب ہم نے گفتگو شروع کی، آپ نے ڈاکٹر ایلون جان صاحب سے جب گفتگو کا آغاز کیا تو وہ بڑا ایک زبردست انیشیٹو آپ نے لیا کہ اصل میں ہمیں کیوں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو اب براہ راست بات نوجوان نسل پہ جا رہی ہے اور ٹین ایجرز پہ جا رہی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جوانی کا عالم جو ہے اس میں انسان دو حرکتیں ضرور کرتا ہے. ایک وہ غرور کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا وہ محبت کا شکار ہوتا ہے. غرور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انسان نے ہر دور میں خدا بننے کی کوشش کی ہے. فرعون سے لے کے نمرود اور نمرود سے شداد کی جنت تک تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر دور میں خدا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن آپ کو ایک سکسیس سٹوری اس میں ملتی ہے، اس کے بالکل وائس ورسا. خدا نے بھی انسان بننے کی کوشش کی ہے لیکن خدا کامیاب ہو گیا. سبب یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر کہانی عدن سے شروع ہوتی ہے اور صلیب تک جاتی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو خدا نے انسان کو سمجھا، اس کی نیچر، اس کا مزاج، اس کا رویہ، رکھ رکھاؤ، طرز زندگی، سلیقہ، بنتکاری، تصورات، ہر ایک شے جو ہے اس کی سمجھی، کیونکہ وہ خود اس کے ہاتھ کی دستکاری اور تخلیق تھا. اس لیے وہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس کے مزاج، اس کے گناہ بھری فطرت، سب کچھ سے، اس لیے جب خدا نے انسان بن کے انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے زمین پہ آنے، تجسم لینے، انکارنیٹ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. لیکن انسان نے ہر دور میں جب خدا بننے کی کوشش کی ہے، چونکہ اس نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، نہ اس کے دل کو، نہ اس کے ارادے کو، نہ محبت کو. میں اکثر کہتا ہوں یہ سب محبت کا پھیلاؤ ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس نے چونکہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس سبب سے وہ ناکام ہو گیا اور آج تک خدا نہیں بن سکا. حالانکہ ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، دوسری صورت جو ہے نوجوان نسل میں وہ ہوتی ہے محبت. محبت جو ہے وہ بہت سارے لوگ، آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ہمارے ہاں تو شعراء کرام یہی کہتے ہیں کہ محبت برباد کر دیتی ہے. آپ کو نمونے بھی ایسے ہی ملتے ہیں، لیکن ایکچولی محبت آپ کو سنوار دیتی ہے. محبت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، مریم کے ساتھ یہ ہوا
جب ہم مقدسہ ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹین ایجر ہے، اور ٹین ایج میں ابھی آپ ریسنٹلی اگر آپ سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ جو تقریباً کوئی 42,000 نوجوانوں پہ ہوئی ہے، تو سامنے آئے تو بڑی عجیب آپ کو صورتحال ملے گی کہ نوجوان نسل جو ہے اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جو ہماری زی جنریشن ہے یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے گی، گپ شپ کرے گی، فیلوشپ کرے گی، ہلہ گلا کرے گی، موج مستی کرے گی، 90% آپ کی سنے گی لیکن اپنی 10% بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. سو یہ نسل جو ہے یہ اس قدر کامیاب ہے اپنی باتیں چھپانے میں، اپنے حادثات چھپانے میں، اپنے سانحات چھپانے میں، کہ یہ جو ہے آج اسی سبب سے نکل نہیں پا رہی. جبکہ مقدسہ ماں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یہی خوبی کہ وہ ان سب باتوں کو دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اس کو آج اس مقام پہ لے آئی ہے کہ وہ ورڈ جو اس کے لیے کہا گیا، دیکھ اب سے لے کے ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے، وہ پورا ہو رہا ہے. سو جو نوجوان نسل ہے اس میں ہمارے پاس ایک سب سے بڑی بات یہ ہمیں لگتی ہے کہ جو پیغام ہم دیکھ سکتے ہیں اس سٹوری میں، سب سے پہلی بات کہ نوجوان نسل جو ہے آج سب سے زیادہ بریک اپ کا شکار ہے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، میں گزشتہ 20 سے زیادہ سالوں سے یونیورسٹی اور کالج سیکٹر میں پڑھا رہا ہوں، اور لٹریچر کے پروفیسر کے طور پہ میں اس چیز سے بھی واقف ہوں کہ کہانی ہی کہانی کو جنم دیتی ہے. تو ریلیشن شپس نے بہت ساری کہانیوں اور بہت سارے رشتوں کو جنم دیا ہے، اور بہت سارے بریک اپ اسی کا سبب ہے، اسی کا نتیجہ ہے. تو مریم اور یوسف کی سٹوری جو ہے وہ بھی بریک اپ کے اسی دہانے پہ کھڑی تھی. اب وہ دونوں کنفیوز تھے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ کہانی اس سے پہلے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتا کہ وہ حاملہ ہے اور یوسف تک خبر جاتی اور ان دونوں کے ریلیشن شپ میں کشمکش اور کنفیوژن پیدا ہوتی. یوسف کے ذرا سوچئے کیا خیال آتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت نہ وہ ٹویٹر پہ، نہ مائی اسپیس پہ، نہ لنکڈ ان پہ، نہ فیس بک پہ، نہ فیس بک پہ، نہ انسٹاگرام پہ. مطلب یہ سین ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو بلاک کرتا اور بات ختم. سین ہی فرق ہے. یہاں پہ تو سٹوری آگے اسی طرح سے چل رہی ہے کہ وہ اس سے محبت بھی رکھتا تھا اور وہ اسے بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا اور اسے چھوڑ بھی دینا چاہتا تھا. وہ اپنی جگہ پہ درست تھا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے نا، فرشتہ تو یہ سب کچھ ہونے سے پہلے مریم کے پاس آیا ہے اور وہ کڑیوں کو کڑیوں سے ملا رہا تھا اور وہ لاجیکل ہو رہا تھا، جبکہ خدا چاہتا تھا وہ تھیولوجیکل ہو. جب آپ لاجک رکھتے ہیں اور تھیولوجک نہیں رکھتے تو پھر آپ کی زندگی میں کنفیوژن اور آپ کے رشتے مس پروٹیکٹڈ رہیں گے. خدا ان کو بریک اپ سے بچا رہا تھا، اور خدا ہمیشہ نوجوان نسل کے لیے بھی اس سٹوری میں یہی پیغام ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کو کنفیوژن سے بچانے کا ارادہ رکھتا ہے. جہاں جہاں ڈیوائن ریلیشن شپ ہوں گے خدا ان کے بیچ میں آئے گا، کنفیوژن سے چھڑائے گا اور ان کو آگے لے جائے گا. Praise the Lord, praise the Lord. خدا ان کے بیچ میں آئے گا، ان کے رشتوں کو پروٹیکٹ کرے گا اور ان کو ہر طرح کے رشتوں میں تحفظ دے گا. اور یہی اس کہانی میں ہم اس نوجوان نسل میں دیکھتے ہیں. جب مریم کنفیوز ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ رہا ہے، اور جب یوسف کنفیوز ہے تو فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے. اور اس میں جو نوجوان نسل کے لیے ایک مین چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، گاڈس ٹائمنگ از آلویز پرفیکٹ. اگر آپ غور کریں، ہر کہانی عدن سے شروع ہوتی ہے اور صلیب تک کی آتی ہے. آدم اور حوا کنفیوژن کا شکار ہے لیکن خدا بیچ میں مداخلت کر رہا ہے. خدا ہمیشہ آپ کی زندگی میں ٹھیک ٹائم پہ آ کے مداخلت کرے گا. Amen. ایون مسیح کی پیدائش اور جنم دن کی کہانی جو ہے، اس میں بھی خدا جب بات کرتا ہے تو آپ کو یہی بتاتا ہے کہ میری ٹائمنگ پرفیکٹ ہے. لکھا ہے all that prophet have spoken. جو نبیوں کی معرفت کہا گیا جب پورا ہوا تو مسیح مجسم ہوا ہے. آمین. تو یہ ایک مجموعی طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا کی ٹائمنگ جو ہے، آگ کی بھٹی میں خدا اپنی ٹائمنگ پہ موجود ہے. دانیل کے شعروں کی مانند میں خدا اپنی ٹائمنگ پہ موجود ہے. یوسف کو تفسیر دینے اور تفصیل دینے کے لیے خدا اپنی ٹائمنگ میں موجود ہے. آپ کو جگہ بجگہ، حتیٰ کہ مجوسیوں کو خبر دینے کے لیے، ہیرودس بادشاہ کے محل میں انٹرفیئر کرنے کے لیے،
آپ کو گڈریوں کو خوشخبری کا پیغام سنانے کے لیے، موجود ہونے کے لیے خدا جگہ بجگہ اپنے ٹائم میں موجود ہے. اور نوجوان نسل جو مجھے سن رہی ہے، میں ان کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں، خدا کرسمس کی سٹوری میں آپ کے بریک اپس میں سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا. Amen, amen. خدا آپ کی کنفیوژنز میں سے آپ کے رشتوں کو بحال کرے گا. اگر یہ ڈیوائن ریلیشن شپس ہے تو خدا ان میں انٹرفیئر کرے گا، مداخلت کرے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ ناکامی کا شکار ہیں، تو خدا اصل میں آپ کے لیے اپنے ٹائم پہ موجود ہے. ایمین ایمین. بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی، کیونکہ خداوند جو ہے وہ بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اور وہ اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے. خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے وقت اور میعاد کو قائم کیا انسان کے لیے تاکہ زمین کا جو نظام چلے. بٹ ہی از ان ہز ریلم ویئر دیر از نو ٹائم، نو اسپیس، نتھنگ، جسٹ ایک اس کا جلال ہے اور اس کی قدرت ہے. اور وہ جب انسان کی ٹائمنگ میں آتا ہے تو انسان سوچتا ہے او اچھا چاہے میرا ٹائم سی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. اور اس نے جو ہے مریم کی زندگی میں جو ہے پیغام لے کر گیا وہ یوسف. ابھی میں ریسنٹلی ایک نیٹ فلکس پہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، میں ریکمینڈ کروں گا تمام ایمانداروں سے. فلم ابھی آئی ہے، ریلیز ہوئی ہے، جنہوں نے سن آف گاڈ بنائی تھی انہوں نے ریلیز کی ہے، میری. جی اور میری جو فلم ہے وہ صرف مریم کی زندگی کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس میں دکھایا گیا کہ اس کو کس کس چیلنج کا سامنا تھا. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ایک کافی بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ کیسے خداوند نے ہر چیز کے اندر انٹروین کیا اور کیسے یہ کڑی سے کڑی چلتی ہوئی یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے خداوند کے ارادہ اور اس کے نبیوں کی پروفیسیز کے مطابق ہو رہی تھیں. پاسٹر ایلون، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا گو کہ اسرائیل کے لیے تو جو ہے وہ بہت بابرکت تھا، لیکن وہاں پر ہم میجائز کو بھی دیکھتے ہیں، مجوسیوں کو جو کہ غیر قوموں سے تھے. وی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ نمبر ہاؤ مینی پیپل ور دیئر، بٹ دیر واز میجائز، بہت زیادہ تھے. 3 نہیں تھے، ہم تو 3 دکھاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 10 ہوں، 20 ہوں، 50 لوگ ہوں، ان کا قافلہ ہو پورا کا پورا، اور ان کے اندر ان کے جو بڑے ہیں وہ ہوں، موجود ہوں. تو وہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز سے وہ اپنی جو ان کی ریلیجن ہے، اپنا ان کا جو زوڈک نالج ہے اس حساب سے آ رہے ہیں، ان کے حساب سے آ رہے ہیں، اور وہ ستارے کو دیکھ رہے ہیں، اور ستارہ ان کو راہ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا. ٹھیک ہے، صرف اسرائیل کا نجات دہندہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہوگا. آج بھی ہم جو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، گو کہ ہم نیا اسرائیل ہیں، آج بھی ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری موجود نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر جا کر یسوع مسیح کی انجیل کو جو پہنچا سکے کہ منجی پیدا ہو گیا ہے. آمین آمین. جیسا بھی آپ نے ذکر کیا مجوسیوں کا، تو یہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دکھائے جاتے ہیں. غالباً یہ وہ جو 3 گفٹس ہیں نا اس کو زیادہ پرومیننٹ کرتے ہیں. جب ہم متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو وہاں تو لکھا ہے کئی مجوسی. سو انہوں نے ہزاروں میل ٹریول کر کے خداوند تک پہنچنا ضرور سمجھا اور مناسب سمجھا. ہاں جی، کیونکہ تحقیق کرتے کرتے پہنچے. بالکل وہ ایسے ہی تلاش کرتے ہوئے پہنچے. یار دیٹ از سو آسم. تو کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ ہیرودیس کے پاس پہنچ گئے کہ اس کے گھر میں ہے ادھر، کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے نا، بادشاہ تھا نا، تو کہ بورڈ کی جگہ پہ بورڈ، یا بادشاہ کے گھر میں بادشاہ شہزادہ. تو وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں. سو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو کئی مجوسی تھے، تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ 3 پہ گزارا نہ کریں. انجیل پھیلانے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے. آمین، ہاللویا. بہت سے لوگوں نے اس کو بالکل بند کر دیے ڈبے میں کہ صرف پاسٹر یا مبشر یا چاند ایک اور جو ہیں وہی یہ انجیل
फैलासा था, वैसे गाते सब यही हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तो जब टाइम आता है तो कहता है जी तुसी जाओ, इवेंजलिस्ट चाहिए। सो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इंजील को सच में लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 जो है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से सिर्फ इसराइल से नहीं, सबसे दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई मीन्स दुनिया के तमाम कबाइल में से, कौमों में से, धत्कारे हुए लोग, रिजेक्टेड लोग, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको खुदा पूछता है। और ये उसकी मोहब्बत में पिन्हा है। और खुदा यसू ने जब ये कहा ना कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जैसे उसने मोहब्बत की है वैसे ही हमने भी मोहब्बत करनी है। बाउंड्रीज नहीं लगानी, बार्टर नहीं करना, ट्रेड नहीं कि तू मोहब्बत रखेगा तो मैं मोहब्बत, गिव एंड टेक। ये आजकल तो ये आम है ना, ये आम है। लेकिन अनकंडीशनल लव खुदा ने की है, हम भी अनकंडीशनल लव करें और कौमों और कबीलों तक पहुँचें ताकि खुदावंद की इंजील लोगों तक पहुँचे। What a wonderful joy, what a wonderful joy। भाई सब बड़ी खूबसूरत बातें और जॉयफुल, आई फील जॉय कि हमें जो है किस तरह इस बादशाह को अपनी ज़िंदगी में लेना है और इस बादशाह की सिग्निफिकेंस को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये लोग जाने कि ये बादशाह जो है जब आता है ज़िंदगी के अंदर तो ज़िंदगियां तब्दील कर सकता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, इसके बाद क्योंकि इट्स अ वेरी बिजी डे, यू हैव टू गो टू सी द पीपल ऑल्सो, बहुत सारे आज मसरूफियत हो सकती। एक आखिरी सवाल ये है कि मजूसी जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कई मजूसी थे, वो उनका मकसद भी था बादशाह से मुलाकात करना, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स जो है मिसिंग है टाइमलाइन के अंदर, और वो नेटिविटी का हिस्सा ही माना जाता है। इज़ इट लाइक नेटिविटी, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या ये सारा वाक़यात एक ही वक्त में मौजूद थे या चीज़ें हुई, रूनुमा हुई? एक तो ये है कि ये बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है कि इस पे बहुत सारे सवाल निकलते हैं। मिसाल के तौर पे ये वो सवाल है जो आपको फैसलों की तरफ भी माइल करता है कि मजूसी जो हैं उनको देख के हम फैसला साजी के लिए मुतहर्रक हो सके, क्योंकि मजमूई तौर पे जब हम बात करते हैं नेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में तो यूजुअली लोग इसको इसी तरह से देखते हैं, लेकिन ये इसको हम ऑथरशिप नेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। जैसे मुसन्निफ़ है तो वो हर शय को अपने मंजरनामे में देखने की कोशिश करता है। अगर आप गौर करें तो मुक़द्दस लूका रसूल ने जिस तरह से चीज़ों को बयान किया है वो उसका अपना बयानिया है और बयान करने का अंदाज़ है। इसी तरह से मुक़द्दस मत्ती रसूल ने अपने लेंस से उसको देखने की कोशिश की है। तो हमारे यहाँ तो टैबलो में आपने नोटिस किया होगा कि सारा कुछ एक ही मंजरनामे में दिखा दिया जाता है। अच्छा, वैसे मैं बड़ा बचपन से इस बात से मुतासर होता चला आया हूँ, ये मुतासर होता आया हूँ। अब जैसे आप सब उसी सीन को देख के आए हैं कि वो बच्ची जो कढ़ाई काट रही होती थी और वो रीतवेल पहन के चाट वाले पर लगा के, हमारे ज़माने के जो टैबलोज थे उसमें आती थी, तो सलाम तुझको जिस पे फजल हुआ, और वो ऐसे, ये कैसा सलाम है, और वो सारी तफसीलात आगे चलती थी और वो प्ले चलता था। लेकिन उसमें एक ख़ास गलती हम देखते हैं जो शायद नरेशंस में हमने की है। आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर वॉइस ओवर होता था और आगे मंजर चलता था और इस तरह से प्ले आगे मुख्तलिफ मनाजर में घूमता था। हमने जहाँ गडरिए आते हैं मंजरनामे में, वहीं पे ही मजूसी भी पेश कर दिए हुए हैं, जिसे एक खलासा जो था 2 साल का, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का दौरानिया हमें मिलता है, क्योंकि मसीह की पैदाइश जब हुई है तो मिगदर अदल में जो चरवाहे थे वो हमें कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपर एक मिलता है कि हैकल की जो चरागाहें थी उनमें भेड़िए जो थे वो उन मखसूस भेड़ों को जिनका पहलोठा पैदा होने वाला होता था उनको लेकर बड़ा निगरानी की जाती थी, बड़ी कड़ी निगरानी की जाती थी। और अगर आप उसकी तफसीलात देखें पस मंज़र में जाके तो आपको पता चलेगा कि
हैकल की उन चरागाहों में जिनको मिगदल का नाम दिया जाता था, वहाँ पे बहुत सारी चरनियाँ पड़ी होती थी। चरवाहे उन पे नज़रें जमा के भेड़ों पे होते थे कि वो जो पहलोठा पैदा हो, तो चूंकि भेड़ पहला बच्चा पैदा कर रही होती थी, तो बाज़ औक़ात बच्चा जब पैदा होता था ज़मीन पे गिरता था तो उसको चोट लग जाती थी और वो हैकल में कुर्बानगाह पे जाने और कुर्बानी चढ़ाने के काबिल नहीं रहता था। इस वजह से वो बड़े फोकस्ड होकर देखते रहते थे। तो जैसे ही भेड़ बच्चा पैदा करती थी, वो हाथों पे उठा लेते थे, उसको कपड़े में लपेट देते थे और उन चरनियों में रखा जाता था। मिगदल की चरनियों का ये जो था वो पस मंज़र था। अब उस कॉन्टेक्स्ट में जाके ज़रा देखते हैं इसको। ये वही चरवाहे थे जिनके चौगिर्द नूर चमका और फरिश्तों की भीड़ ने आकर उनके साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो उनको जो मैसेज दिया गया, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट और उन्हीं के कल्चर में जाके मैसेज दिया गया कि चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि पलोठे का कॉन्सेप्ट क्या है। वो जानते थे कि वो जो कपड़े में लपेट के रखा जाता था, वो कुर्बानगाह पे उसकी अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में जाके उसको देखा और उसको सजदा किया। मजूसियों को अगर आप देखें, खैर स्टार का कॉन्सेप्ट मुझे, खैर मैं कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी ये GPRS सिस्टम डेवलप किया है ना, उसने यकीनन उसी स्टार के कॉन्सेप्ट को लिया होगा। ये ख्याल है, ये हकीकत मेरे ने वल्लाह आलम इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो उनका सिस्टम था। हमारे यहाँ तो गूगल वाली जो बाजी है वो कहीं भी ले जाती है, लेकिन ये जो था देखिए कितना एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे उस जगह पे लेके आया उनको। और मुख्तलिफ हवालों से कोई कहा यह जाता है, जदीद रिसर्च यही बताती है कि अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करके मजूसी वहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हेरोदिस का महल 2.7 किलोमीटर दूर है वहाँ से। बात है यहाँ पे फैसलों की कि आप फैसला जब लेते हैं, अगर आप फैसला ले लेते हैं वर्शिप का, आपने कभी नोटिस किया कि बहुत सारे लोग इसलिए आपको पसंद करेंगे, आपकी प्रीचिंग को पसंद करेंगे, आपसे मिलेंगे तो कहेंगे सर आप बहुत बाइस से बरकत है, लेकिन आपके चर्च नहीं आएंगे, वो जो दूर बहुत है। So where there is a right worship with the right heart, आपको उसके लिए माइल्स का सफर भी तय करना पड़ता है, तो आप करते हैं और ऐसा होता है। और मजूसियों की मिसाल हमारे सामने है। दूसरी तरफ हेरोदिस बादशाह, तो अगर हम गौर करें वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने बुलाकर तहकीक की और तहकीक के बाद उसने 2 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे थे उनको मरवा दिया। तो जो चीज़ हमें बताती है या प्रूव करती है कि ये तकरीबन बच्चा उस वक्त तक 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल का हो चुका था जब मजूसी वहाँ पे पहुँचे। तो एक तो ये है कि इसको नेटिविटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, क्योंकि उस तो फिर आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए तो फिर इसको कैसे करें। एज ए थिएटर राइटर या स्क्रिप्ट राइटर जो मेरे नुक्ता नज़र है इसमें, वो ये है कि आप पीछे नरेशन चलाएं और उसके बाद मजूसियों को एंटर करें। फिर वो उसी एक ही मंजरनामे में पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ जाती है और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। और ये कन्फ्यूजन क्लियर होना क्यों ज़रूरी है, जहाँ से हमने शो का आगाज़ किया था वहीं पे जा रहा हूँ। आपने कहा कि ये सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए ताकि कन्फ्यूजन्स दूर हों, ताकि हमें पता चले कि मरियम और यूसुफ की कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, मजूसियों की कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, गडरियों की कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। अलिशबा ने कहा जैसे ही तुम्हारे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में आई, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। उसकी इम्पोर्टेंस की अगर कन्फ्यूजन दूर हो सकती है तो मेरी और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो सकती है, और हमारे पड़ोसियों की भी, जिनको लगता है कि बच्चा खजूर के दरख्त के नीचे पंघूड़े में था और उसने अपनी माँ की पाक दामनी की जो है वो वजाहत की और गवाही दी। जबकि हमें ये समझना है कि हमें इसलिए भी सेलिब्रेट करना है ताकि ना सिर्फ हमारे रिश्तों की, हमारे इल्म की, हमारी गवाही की, बल्कि हमारे पड़ोसियों की इस सारे मंजरनामे और कहानी में भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो ये एक मजमूई तौर पे फैसलों की स्टोरी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़बरदस्त। अगर सुनने में आए तो बहुत कुछ और कहा जा सकता है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, लेकिन बड़ी बाबरकत और बड़ी जो है थियोलॉजिकल
باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے پردہ ہٹانا ضروری ہے وہ آپ نے کہی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں پاس صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، کہ آپ نے بڑی خوبصورت باتوں کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو ایک نیا جو ہے وہ پرسپیکٹیو دیا ہے، اور خداوند اسی طرح سے برکت دے۔ پاس صاحب کوئی چھوٹا سا پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، کیمرہ آپ کے لیے، اور پھر آپ سے دینا چاہیں کہ 1 منٹ تک کا، تاکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ہمارے ناظرین کو اس کرسمس پہ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے چرچ کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، پلیز۔ سب سے پہلے تو میں اپنے چرچ کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ ہم نے نوجوانوں سے بات کی ہے، خاص طور پر کہ نوجوان ہی وہ طبقہ ہے جس کے تعلق سے بہت سے لوگ فکر مند بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہم نے خدا کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میری طرف سے، پاسٹر ہما اور میرے گھرانے کی طرف سے، اور ڈویژن چرچ منسٹریز، ڈویژن کالج آف لیڈرشپ اور ایوری ہوم پاکستان کی طرف سے آپ کو کرسمس اور نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، اور میرا یقین ہے کہ خدام آج اور اس کرسمس پہ نوجوانوں کے پرسپیکٹیو سے اس کہانی کو دیکھ سکیں گے، اور یقیناً ہم سب نوجوان نسل کو بھی سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ آپ ہماری امید ہیں، اسی لیے ہمیں آپ پہ یقین ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ فار دا اسمال میسیجز، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بڑا برکت ہوگا۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، آپ کے چرچز کے اندر موجود جتنے بھی ایماندار ہیں، آپ کے خاندان کو بھی کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند اسی طرح سے آپ کو استعمال کرتا رہے۔ دوستو، کرسمس پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ کرائسٹ پوری دنیا کے لیے ہے، منجی پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے اسے جتنا بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کریں، اور خوشخبری کی اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ کھوئیں نہ، دوسروں کو بتائیں کہ آج ہم کیوں کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ ایک چھوٹا سا گیت اور ہے جو سنیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ نئے خادمین، نئے ممسوک لوگوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔